فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خاص کسی شخصیت کے لیے، کسی ہستی کے لیے وہ خاص ہوتی، اس میں دوسرا شریک نہیں ہوتا، اور کبھی کسی اور کی فضیلتیں اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ اس پہ تو کئی روایات ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چند جو خصوصیت والی باتیں ہوتی ہیں ان کو لے کر کہیں کہ چونکہ یہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی اس لیے یہ سب سے زیادہ یوں فضیلت ہو گئی، تو یہ عقیدے میں پھر وہ فرق لاتے ہیں، عقیدہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ہر ایک کی شان کو سمجھنا پڑنا اور عقیدہ درست رکھنا جو اہل سنت کا عقیدہ، اور ہمارے اہل سنت کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد امت میں جو سب سے افضل ترین ذات ہے خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، پھر آگے جو ترتیب صحابہ کرام علیہ مردوان کی، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور یہ چاروں ہستیاں دیگر تمام صحابہ کرام علیہ مردوان سے افضل ہیں، یہ اعلیٰ ہیں۔ ان میں بھی پھر یہ ترتیب کا خیال، یہ اہل سنت کا۔ تو جب بھی شانیں بیان کریں تو جزوی شانیں کئی اور کسی طرح کی ہر ایک کے لیے ہو سکتی ہیں، اور متعدد صحابہ کی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت دی، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے، انہیں یہ فضیلت ملی۔ حضرت سلمان تو فارس سے آئے، کہاں ملک شام سے چلے ہوئے اور کہاں پہنچے، تو اب یہ شان ان کی خصوصیت ہے، انہیں نبی پاک نے یہ اعزاز عطا فرما دیا۔ اسی طرح اور کئی صحابہ ہیں قرآن میں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام موجود ہے تو وہ ایک ہی صحابی ہیں، ان کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک میں اور کسی صحابی کا نام نہیں، یہ ان کی خصوصیت۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض شانیں خصوصیت والی وہ ایک الگ تھلگ خصوصیت قرار پاتی ہے، مگر جب ہم اوورال شان پہ بات کریں گے، عقیدے کی بات کریں گے، تو پھر اس پہ اوپر اب کون افضل ہے، تو پھر یہ عقیدہ سمجھنا پڑے گا میرے پاس۔ تو کئی طرح کی جو جزوی فضیلتیں کہلاتی ہیں، ایک آدمی بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا محدث ہے، حدیث، شیخ الحدیث، استاد الحدیث، ہم کہیں گے شان ہے۔ دوسری طرف کہیں تو کوئی ایک اچھی آواز والا قاری ہو، کوئی نعت پڑھنے والا ہو، کوئی اچھی آواز میں قرات کرنے والا ہو، تو جب ہم دونوں کو سامنے رکھ کے بات کریں گے تو یہ کہیں گے ان میں یہ وصف زیادہ ہے، اچھی آواز ہے، قاری صاحب ہے، اچھی آواز ہے، آواز اچھی، طرز اچھی، نعت اچھی۔ دوسری طرف جب ہم دونوں کو ملا کے کہیں کہ ان میں افضل کون ہے، تو پھر کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ آواز کی وجہ سے یہ شیخ الحدیث کے منصب سے بھی اوپر چلے جائیں گے، نہیں۔ جب دونوں کا تقابل کر کے کہیں گے تو کہیں گے جو افضلیت ہے وہ اسی کے پاس زیادہ ہے جس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے، جو دینی طور پر زیادہ عالم ہے، افضل بھی وہی کہلاتا ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہوتی ہے، ایک یا چند فضیلتیں ہونا شانیں ہیں، مگر اس کی وجہ سے اورال پر وہ فائق نہیں ہو جاتا۔ یہ عقیدہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ لوگ اس میں دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ پھر دیگر کے اوپر تحقیر والا، حقیر والا یا کوئی ایسا جملہ کستے ہیں کہ یہ چونکہ اور کسی کو یہ ملا ہی نہیں، یہ ان کو ملا ہے، تو یہ ان کی شان تھی کہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہو، لیکن دوسروں کو اب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس طرح میں کہتا ہوں کتنی مثالیں، یہ قرآن کے حضرت زید والی بڑی واضح مثال ہے کہ اگر یہی معیار ہے تو پھر حضرت زید سارے صحابہ سے افضل کہ قرآن میں ان کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں، نام فقط وہ حضرت زید کا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک اور موٹی سی ایک مثال سے مسئلہ چلے، میں آپ سے پوچھوں قرآن پاک میں زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ آپ پڑھیں گے جگہ جگہ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے۔ وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی یہ مقام محمد رسول اللہ سورہ فتح کے اندر، اور پھر سورہ محمد، یہ 4 ہے، یعنی 26ویں پارے میں 2 مرتبہ اور 22ویں میں 1 مرتبہ اور ایک شروع کے اندر جو 4تھے پارے میں ذکر ہوا محمد آپ کا نام ہے، یہ 4 مرتبہ۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، اور القابات بکثرت ہے، نام 4 مرتبہ ہے۔ اب اگر یہی اصول لیا جائے کہ جس کا نام زیادہ
شان بھی ان کی زیادہ، تو کیا کوئی اس کو مانے گا، مسلم کرے گا، تسلیم کرے گا، یہ اصول مانے گا؟ نہیں مانے گا کہ نام ذکر ہونا یہ جزوی فضیلت تو کچھ ہو سکتی ہے، مگر اس کو معیار افضلیت نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ افضلیت کا معیار ہے، یہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب قرآن میں جگہ جگہ یہ ناموں کے تذکرے موجود ہیں، تو یہی مثال سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی جزوی طور پر وہ ذکر ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہے یہ بھی یاد رکھیں قرآن میں حضور کا نام زیادہ کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے قرآن میں جہاں نبیوں کو پکارا ہے، خطاب فرمایا ہے، ان کے نام لیے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا آدم، یا الیاس، یا نوح، یہ قرآن میں موجود ہے۔ ان کو اللہ نے ناموں سے پکارا، نام لے کر اللہ نے خطاب کیا ہے، مگر سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت اور اللہ نے آپ کی تعظیم کو یوں ظاہر فرمایا ہے کہ قرآن میں ایک مرتبہ بھی حضور علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے یا محمد کہہ کر خطاب کیا ہو، قرآن میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ جہاں بھی اپنے حبیب کو خطاب کیا ہے تو کہیں یا ایھا الرسول فرمایا، کہیں یا ایھا النبی فرمایا ہے، اور یہ ہے شان تعظیم ظاہر کرنے کے لیے، نام سے نہیں پکارا۔ اس لیے صحابہ بھی حضور علیہ السلام کو نام سے خطاب کر کے نہیں پکارتے تھے، القابات سے پکار۔ رسول ہونا لقب ہے، نبی آپ کی صفت، وصف، لقب، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ حضور اسلام کمبل اوڑھ کر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ کو یہ ادائی اتنی پسند آتی ہے کہ قرآن میں وہی نازل فرما دیا، اے پیارے کمبل اوڑھنے والے ہیں، تو اللہ نے یہ انہی الفاظ سے کلام فرما دیا، مگر نام ذکر نہیں فرمایا۔ علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ جگہ جگہ نام حضور علیہ السلام کا اور نام سے خطاب کرنا، نام سے آپ کو پکارنا یہ نہیں تھا۔ اس لیے صحابہ بھی یوں کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فداک بی ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو یہ حضور اسلام کی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے ناموں کو وہ قرآن میں یوں ذکر نہیں فرمایا ہے۔